السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیجا نیوز نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مشہور درندہ ریچھ کے متعلق انتہائی دلچسپ معلومات پیش کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو بہت زیادہ محظوظ ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ ریچھ تنہائی پسند درندہ یا جانور ہے۔ جب موسم سرما آتا ہے تو اپنی قیام گاہ میں داخل ہو جاتا ہے جو اس نے نشیبی علاقوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ وہاں سے باہر نہیں نکلتا یہاں تک کہ ہوا معتدل نہ ہو جائے۔ جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو چاٹ لیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ امر ہے۔ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں کہ جب یہ چھپا ہوتا ہے نشیبی علاقوں میں، یہ اپنی قیام گاہ میں ہوتا ہے، تو تب جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو چاٹ لیتا ہے، جس سے اس کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہار کے موسم میں ریچھ اپنی قیام گاہ سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت تک یہ بہت موٹا ہو چکا ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ ریچھ مختلف طبیعتوں کا حامل درندہ ہے، کیونکہ اس کی خوراک میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو چوپائے جانور کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو کہ انسان کھاتے ہیں۔ ریچھ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ اپنی مادہ کو لے کر کسی ویران جگہ پہنچ جاتا ہے اور مادہ کو چت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ جب مادہ بچے جنتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا گوشت کا لوتھڑا ہے، اور ان بچوں کے ہاتھ، پاؤں اور دم وغیرہ کی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ ریچھنی اپنے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہے، اس خوف سے کہ کہیں چیونٹیاں ان کو اذیت نہ پہنچائیں، اور ریچھنی اپنے بچوں کو چاٹتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں۔ مادہ ریچھنی کو بچوں کی ولادت کے وقت سخت اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی ہلاکت کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ریچھنی منہ کی جانب سے بچے پیدا کرتی ہے اور مادہ ریچھنی بچوں کو ناقص جنتی ہے، اس شوق سے کہ وہ ان بچوں کو دیکھ سکے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ ریچھ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ موسم سرما میں بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکت کرنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس دوران مادہ بچے جنتی ہے۔ جب ریچھ موٹا ہو جاتا ہے تو یہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ 14 دن تک اس جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس ریچھ میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی مادہ کے ساتھ مل کے پھر اپنی اس قیام گاہ سے باہر نکل آتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ریچھ کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ اپنے سامنے کے 4 دانتوں کے ساتھ غذا حاصل کرتا ہے، یعنی کہ یہ حرام جانور ہے، یہ درندہ
اور ریچھ کے متعلق علامہ ابن جوزی نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی ریچھ کی کھال کے چند بال اپنے گھر میں کہیں بھی سنبھال کے رکھ لے تو کبھی بھی اس کے گھر میں سانپ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوستان گرامی قدر، یہ مختصر سی بنیادی اور انتہائی دلچسپ معلومات تھی ریچھ کے متعلق جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔